خطبہ نمبر 83۔ اس عجیب و غریب خطبے کو خطبہ غرہ کہا جاتا ہے۔ اس خطبے میں پروردگار کی صفات، تقوی کی نصیحت، دنیا سے بیزاری کا سبق، قیامت کے حالات، لوگوں کی بے رخی پر تنبیہ اور پھر یاد خدا دلانے میں اپنی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم کی توصیف۔ الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل عظيمة وأزل أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی طاقت کی بنا پر بلند اور اپنے احسانات کی بنا پر بندوں سے قریب تر ہے۔ وہ ہر فائدے اور فضل کا عطا کرنے والا اور ہر مصیبت اور رنج کا ٹالنے والا ہے۔ میں اس کی کرم نوازیوں اور نعمتوں کی فراوانیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرتا ہوں۔ وأؤمن به أولا باديا وأستهديه قريبا هاديا وأستعينه قاهرا قادرا وأتوكل عليه كافيا ناصرا۔ اور اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ وہی اول اور ظاہر ہے، اور اسی سے ہدایت طلب کرتا ہوں کہ وہی قریب اور ہادی ہے۔ اسی سے مدد چاہتا ہوں کہ وہی قادر اور قاہر ہے، اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں کہ وہی کافی اور ناصر ہے۔ وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله لإنفاذ أمره وإنهاء عذره وتقديم نذره۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ انہیں پروردگار نے اپنے حکم کو نافذ کرنے، اپنی حجت کو تمام کرنے اور عذاب کی خبریں پیش کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تقوی کی وصیت۔ أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ضرب لكم الأمثال ووقت لكم الآجال وألبسكم الرياش وأرفع لكم المعاش وأحاط بكم الإحصاء وأرسد لكم الجزاء۔ بندگان خدا، میں تمہیں اس خدا سے ڈرنے کی دعوت دیتا ہوں جس نے تمہاری ہدایت کے لیے مثالیں بیان کی ہیں، تمہاری زندگی کے لیے مدت معین کی ہے، تمہیں مختلف قسم کے لباس پہنائے ہیں، تمہارے لیے اسباب معیشت کو فراواں کر دیا ہے، تمہارے اعمال کا مکمل احاطہ کر رکھا ہے، اور تمہارے لیے جزا کا انتظام کر دیا ہے۔ وآثركم بالنعم السوابغ والرفد الروافغ وأنذركم بالحجج البوالغ فأحصاكم عددا ووظف لكم مددا في قرار خبرة ودار عبرة أنتم مختبرون فيها فمحاسبون عليها۔ تمہیں مکمل نعمتوں اور وسیع تر عطیوں سے نوازا ہے، اور مؤثر دلیلوں کے ذریعے عذاب آخرت سے ڈرایا ہے، تمہارے عادات کو شمار کر لیا ہے، اور تمہارے لیے اس امتحان گاہ اور مقام عبرت میں مدتیں معین کر دی ہیں۔ یہیں تمہارا امتحان لیا جائے گا، اور اسی کے اقوال و اعمال پر تمہارا حساب کیا جائے گا۔